بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب تحریر کی اور اس میں سے 2 آیات نازل کی جن کے ذریعے سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ یہ دونوں آیات جس گھر میں تلاوت کی جائیں گی تو 3 راتوں تک وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ حضرت جندہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق بجیلہ قبیلے سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا جب ایک جنگی مہم کی طرف سے خوشخبری سنانے والا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگی مہم کی مدد کرتے ہوئے انہیں کامیابی عطا کی ہے اور انہیں فتح نصیب کر دی ہے۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے دشمن کو پسپا کر دیا اور ہم ان کا تعاقب کر رہے تھے، اس دوران میں تلوار لے کر ایک شخص کے پاس پہنچا، میں اس پر حملہ کرنے لگا تو وہ دوڑ پڑا اور بولا، میں مسلمان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچنا چاہ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کا دل کیوں نہیں چیر دیا تاکہ تم یہ دیکھ لیتے کہ کیا وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس شخص نے عرض کی، اگر میں اس کا دل چیر بھی لیتا تو بھی مجھے یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ اس کا دل تو صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے دل میں جو تھا نہ تو تم اس کے بارے میں جان سکتے تھے اور نہ ہی تم نے اس کی زبان کی تصدیق کی۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے دعائے مغفرت نہیں کروں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں، جب وہ شخص مر گیا اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا تو اگلے دن اس کی لاش قبر سے باہر زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اسے دوبارہ دفن کیا تو اگلے دن اس کی لاش پھر زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ جب لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس شخص کے معاملے کے حوالے سے انہیں حیا محسوس ہوئی اور شرمندگی محسوس ہوئی، تو لوگوں نے اس کی لاش اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سے کسی ایک شخص کو ایسی حالت میں ہرگز نہ پاؤں کہ اس نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہوا ہو اور پھر وہ گنگنا رہا ہو اور اس نے سورہ بقرہ کو پڑھنا ترک کر دیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک کلمے کے بارے میں جانتا ہوں، جسے کوئی بندہ سچے دل سے پڑھ لے تو وہ آگ پر حرام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا میں آپ کو بتاؤں وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ اخلاص ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب پر لازم قرار دیا، اور یہ تقوی والا وہ کلمہ ہے جس کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو ان کے انتقال کے وقت کی تھی، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ابو جہل نے کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن پر پاؤں دے دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ اسے بتایا گیا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اس نے کہا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ ایسا کر لیتا تو فرشتوں نے اسے سر عام پکڑ لینا تھا، اور اگر یہودی موت کی آرزو کرتے تو انہوں نے مر جانا تھا۔